سورۃ طلاق آیات نمبر 12۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی آئینی قوانین من جملہ نکاح، طلاق، عدت، مدت کے اعتبار سے عورتوں کی قسمیں اور عدت کی مدت، دوران عدت، رہائش اور خرچہ کا مسئلہ، اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے۔ اللہ نے تاکید فرمائی کہ ان احکام پر عمل کرتے رہو اور خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر اللہ نے سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ طلاق آیات نمبر 12۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی آئینی قوانین من جملہ نکاح، طلاق، عدت، مدت کے اعتبار سے عورتوں کی قسمیں اور عدت کی مدت، دوران عدت، رہائش اور خرچہ کا مسئلہ، اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے۔ اللہ نے تاکید فرمائی کہ ان احکام پر عمل کرتے رہو اور خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر اللہ نے سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی جنہوں نے اللہ کے احکام اور اس کی رسولوں کی فرامین سے انکار کیا، غرور و تکبر کیا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ہی محاسبہ کر کے ان کو ہلاک کیا، اور پھر آخرت کی دائمی سزا آگے آنے والی ہے۔ فرمایا آئے عقل مندوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی صورت میں نصیحت نامہ نازل کیا اور ایک رسول بھیجا جو تمہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو کہ تمام مسائل کی پوری طرح وضاحت کرتی ہیں اور ان پر ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔
پھر اللہ نے میرے دوست نے فرمایا ایمان اور عمل صالحہ کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابدی جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ان کو وہاں بہت اچھی روزی نصیب ہو۔ اب اللہ کی صفت خلق، سورت کی آخر آیات میں اللہ نے اپنے صفات کاملہ میں سے صفت خلق، قدرت تامہ اور علم محیط کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی، اللہ کی ذات کی ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی ضروری ہے، جن کی بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفات تو یہاں پہلی صفت اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے اللہ نے، کہ تو یہاں پہلی صفت خلق ذکر کیا ہے، یعنی اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ اور کسی چیز کی تخلیق کی ضمن میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ایک کے بعد دیگر کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر ابدا یا فاطر، یعنی کسی چیز کو بغیر آلے، بغیر نمونے اور بغیر مادے کی پیدا کرنا۔ مثلا کہ بدیع السماوات والارض، تو بدیع السماوات والارض سورۃ الانعام آیات نمبر 1-2 فرمایا فاطر السماوات والارض۔ سورہ یوسف میں آیات نمبر 1 سے 1، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے نہ کوئی مادہ موجود تھا، نہ کوئی نمونہ اور نہ ہی کوئی آلہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا، جس کے ذریعے سے ان کو تخلیق کیا گیا، جس کے ذریعے سے ان کو تخلیق کیا گیا، اس کا نہ کوئی آلہ موجود تھا، نہ کوئی مادہ موجود تھا، نہ ہی کوئی نمونہ موجود تھا۔ تو اللہ کی صفت یہ ابدا ہے، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، 7 طبقے پھر زمین کو بنایا۔ وہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو خوشخبری سناتی ہے کہ دیکھو یہ پیدا کرنے والے پوری کائنات کی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفت کو بھی پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کی صفاتوں میں سے سب سے پہلی نمبر اللہ تو اللہ کی ذاتی نام ہے۔ وہ اللہ کون ہے کہ جو زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، نہ جس کا کوئی نمونہ تھے، نہ جس کے لیے کوئی مادہ تھا، اور نہ ہی جس کے لیے کوئی آلہ تھی۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔